أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا تجعل، نہ بنانا تم، مع اللہ کے ساتھ، الہن آخر کوئی دوسرا معبود، فتقعد وگرنہ بیٹھا رہ جائے گا تو، مذموما مذمت زدہ، مخذولا اور بے بس ہو کر۔ انبیاء کی انسانوں کو یہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے کہ لوگوں توحید کو اپنا لو اور شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ توحید کا مطلب ہے اللہ ہے، وہ ایک ہے اور اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا اور وہی اکیلے بلا شرکت غیر پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور کائنات کے نظام کو چلانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے ساتھ عبادت کے اندر کوئی لات و عزا و منات کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ لوگوں اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ کرو، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر کوئی اس کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ بھی شرک کا شکار ہے، اور اللہ کا یہ اعلان ہے کہ آخرت کے اندر اگر اللہ تعالیٰ اور گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کر کے ان کی بندگی کرتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی عبادت کر کے راضی کر لیا تو گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا، تو وہ مشرک ہے۔ یا جس نے بندگی کی حضرت عزیر علیہ السلام کی یا فرشتوں کی بندگی کی تو یہ بھی شرک ہے۔ یا کسی نے صفات کے اندر کسی کو شریک کر لیا، جیسے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین مختار کل ہے تو فلاں ہستی بھی مختار کل بگڑیوں کو بنا سکتا ہے، تو وہ بھی شرک کے اندر اخطا ہے۔ یا جس کی یہ سوچ اور عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ غیب کے علم کو جانتا ہے فلاں ہستی بھی غیب کے علم کو جانتی ہے، تو وہ آدمی بھی شرک کے اندر اخطا ہے۔ یا ایک آدمی کا یہ عقیدہ اور سوچ ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین طاقتیں رکھتا ہے، اولادیں دے سکتا ہے، فلاں ہستی کی قبر کے اوپر جاؤ تو وہ بھی اولادیں دے سکتی ہے، تو یہ آدمی بھی شرک کے اندر اخطا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ بندگی کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرو، وگرنہ شرک کا جو سب سے خطرناک ترین نقصان ہے اس کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ وہ نقصان یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی تو مشکل وقت کے اندر بے بس، لاچار اور مجبور ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ اس لیے کہ اگر کوئی پتھر کو پکار رہا ہے تو جب اس کے اوپر مشکل آ جائے گی تو پتھر یا لات، یہ عزا اور منات یا یہ گائے، یہ انسان کی آخر کیا مدد کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح اگر اس نے کسی جاندار کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اگر اپنا خدا بنا رکھا ہے، اور اس کی کشتی اگر گرداب کے اندر
پھنس جاتی ہے، اشکولے کھا رہی ہے، ڈوبا جاتی ہے، تو اس وقت اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے گا تو بے یار و مددگار ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی مدد کو پہنچ سکنے والا نہیں ہوتا۔ تو جو بھی مشرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ مشکل اوقات کے اندر میری مدد کو پہنچائے گا، تو مشکل وقت کے اندر اس کی حالت کیا ہوگی؟ مذموم جی ملامت زدہ ہو کر کے رہ جائے گا، مغزول یہ چھوڑا ہوا رہ جائے گا، اس طرح کہ بے یار و مددگار ہوگا۔ اس لیے کہ جس وقت پانی سر کے اوپر پھر جاتا ہے، ایسی مشکل کے اندر اگر کوئی مشکل کشا ذات ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ ایک نہیں کتنے واقعات ہیں جب کشتیاں مشکل کے اندر پھنس جاتی ہیں اور وہ ڈوبنا چاہتی ہیں تو پہلے لوگ عزا کو پکارتے ہیں، لات کو پکارتے ہیں، منات کو پکارتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہونے کو نہیں آ رہا تو اس وقت جو کشتی بان ہوتا ہے تو اعلان کر دیتا ہے کہ اس مشکل سے اگر تمہیں کوئی ذات بچا سکتی ہے تو اور کوئی نہیں، وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہی اس وقت بھی واقعہ پیش آیا تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل بھاگ رہا تھا، تو جس وقت کشتی ڈوبنے لگی، بحری جہاز ڈوبنے لگا تو لوگ اوروں کو پکار رہے تھے۔ بالآخر جو کشتی چلانے والے اس نے کہا کہ اب اگر یہاں سے تمہیں کوئی نجات دے سکنے والی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اس وقت اس نے سوچ لیا کہ یہی بات تو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے رہے۔ پھر اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت عہد کر لیا تھا کہ اگر اس مشکل سے بچ گیا، کشتی ہماری اگر پار ہو گیا، ہمارا بحری جہاز پار ہو گیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور پھر جس طرح حالت کفر کے اندر پہلی صفوں کے اندر اسلام کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے، پھر اسلام کے اندر بھی انہوں نے شاندار کارکردگی دکھائی اور پہلی صفوں کے اندر جدوجہد کرنے والے انسان تھے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی گئی کہ جو مشرک ہوتا ہے مشکل وقت کے اندر دنیا کے اندر بھی وہ چھوڑا ہوا رہ جاتا ہے اور محشر کے میدان کے اندر ہی بے بس ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ جس کی اس نے بندگی کی ہے تو وہ بندگی اس کے منہ کے اوپر دے ماری جائے گی، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ جن کی بندگی کرتا رہا وہ بندگی حبس چلی جائے گی، وہ وہاں پر راندے درگاہ ہو کر کے رہ جائے گا، ملامت زدہ ہو کر کے رہ جائے گا، چھوڑا ہوا اور بے بس ہو کر کے رہ جائے گا، بے یار و مددگار ہو کر کے رہ جائے گا۔ وہاں پر وہی انسان کامیاب ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر توحید کو سیکھا تھا، اللہ کی خالص بندگی کی تھی اور شرک سے دنیا کے اندر بچتا رہا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نے بندگی نہیں کرنی ہے الا اِيَّاهُ، اگر تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اور یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے کب کیا تھا؟ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کر لیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، ان کی پشت سے ان کی اولادوں کو نکالا تھا اور رب کائنات نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا، اس کے اندر میری روح بھی شامل تھی، آپ کی بھی، سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ تو یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے، ہاں، لیکن کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تم نے دنیا کے اندر جا کر محض اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اور انسانوں اور جنوں کی جو زندگی کا وجود ہے وہ محض یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، باقی چیزوں کو ضروریات کی حد تک رکھنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو پیدا نہیں کیا، میں نے انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ عبادت کے تقاضوں کو حقیقت کے اندر پورا کرنے والا وہی انسان ہے جس کے ذہن کے اندر عبادہ یا عبودوں کے تین معنی ہیں، اور ان تینوں معانی کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر کے وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے ان تین معانی کے مطابق، تو حقیقت کے اندر وہی انسان عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ عبادت یا عبودوں کے اندر پہلا مطلب ہوتا ہے پوجا و پاٹ، دوسرا بندگی و غلامی، تیسرا اطاعت اور فرمانبرداری۔ تو پوجا و پاٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر رکوع کرنی ہے تو اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، تو اللہ کے آگے نام کی نظر و نیاز دینی ہے تو محض اللہ کے نام کے، کسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جاننا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو، کسی کو مسبب الاسباب سمجھنا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو، کسی کو حاجت روا مشکل کشا قانون ساز سمجھنا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو، کسی کے آگے اگر ہاتھ پھیلانا ہے تو محض اللہ کے آگے، اور کسی کو حاضر و ناظر جاننا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو۔ اور دوسری بات ہمہ وقت اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ چادر کا بندہ غلام نہیں ہے، وہ نظام کا بندہ غلام نہیں ہے، وہ انسانوں کا بندہ غلام نہیں ہے، وہ کسی
اور چیز کا بندہ غلام نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ غلام ہے۔ اور جو کسی کا غلام ہوتا ہے تو تیسری بات خود بخود ذمن کے اندر آ جاتی ہے کہ اب اطاعت بھی اس نے اسی کی کرنی ہے، تو ہم نے اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی۔ تو ان تینوں معنی کے مطابق جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا تو حقیقت کے اندر وہی عبادت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ آگے والدین کے حقوق کا ذکر ہوگا، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے۔ لا تجعل، نہ بنانا تم، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہ آخر، کوئی دوسرا معبود، فتقعد، وگرنہ تو بیٹھا رہ جائے گا، مذموما، ملامت زدہ ہو کر، مخذولا، اور بے بس، بے یار و مددگار ہو کر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔